بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کسی ملک میں ایک مغرور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ہیرے جواہرات، شان و شوکت اور اپنے جاہ و جلال کے نشے میں بدمست ہو کر رعایا کی طرف سے بالکل غافل ہو چکا تھا، اور اسے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ کچھ لوگ اس کے لیے بد دعا کرتے تو کچھ لوگ اس کے لیے ہدایت اور نیک توفیق کے طلبگار بھی ہوتے تھے۔ ایک وقت آیا جب خدا نے رعایا کی سن لی۔ ہوا یہ کہ بادشاہ ایک دن نہایت شان و شوکت سے سپاہیوں کے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار پر نکلا۔ جنگل میں اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن کا تعاقب کرتے ہوئے وہ بہت دور نکل آیا اور راستہ بھٹک گیا تھا۔ وہ اپنے محافظ دستے اور تمام درباریوں سے بچھڑ گیا تھا۔ ادھر انہوں نے بادشاہ کو بہت ڈھونڈا، لیکن گھنے جنگل میں مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا، اور یوں بھی رعایا کی طرح بادشاہ کے سپاہی اور درباری سب ہی اس کی اکڑ اور غرور سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے فرما رواں کی تلاش بند کر دی اور واپس لوٹ گئے۔ بادشاہ سارا وقت راستہ تلاش کرتا رہا، لیکن نہ تو اسے اپنے محل کی طرف جانے کا راستہ ملا اور نہ اس کے درباری۔ اس توڑ دھوپ میں اسے پیاس لگنے لگی، مگر کہیں بھی پانی نہیں ملا۔ میلوں چلنے کے بعد اسے بہت دور ایک جھونپڑی نظر آئی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے تیزی سے گھوڑا دوڑایا اور جھونپڑی تک جا پہنچا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے عبادت میں مشغول تھے، اور ایک طرف کونے میں پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے بڑی بےتابی اور خشک زبان کو بمشکل حرکت دے کر بزرگ سے پوچھا، اے بزرگ، پانی مل جائے گا؟ بزرگ نے کہا، ہاں مل جائے گا، مگر ایک شرط پر۔ مجھے ہر شرط منظور ہے، میں اس سلطنت کا حکمراں ہوں، پانی پلا دو۔ بادشاہ نے بےتابی سے کہا، مگر اس موقع پر بھی اس نے اپنی امارات کا احساس دلانا ضروری سمجھا تھا۔ پہلی شرط سن لو، پانی کے گلاس کے بدلے میں تمہاری پوری سلطنت لوں گا۔ بزرگ نے درشتی سے کہا، پوری سلطنت ایک گلاس پانی کے بدلے؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ بزرگ نے سخت لہجے میں کہا، اگر منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے عبادت کرنے دو۔ پیاس کی شدت سے بادشاہ کو اپنا دم نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نڈھال ہو کر کہا، مجھے منظور ہے، اب مجھے پانی دے دیں۔ پانی پی کر بادشاہ کی جان میں جان آئی تو وہ بزرگ سے کہنے لگا، وعدے کے مطابق اب میں بادشاہ نہیں رہا، آپ میری جگہ بادشاہ ہوں گے۔ آپ میرے ساتھ محل چلیں اور تخت سنبھال کر مجھے وہاں سے رخصت کریں۔ بادشاہ کی بات سن کر بزرگ نے مسکراتے ہوئے اور ایک بے نیازی کے ساتھ کہا، جس سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہو، اس کی حقیر بادشاہت لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور اپنی اصلیت کا علم ہو گیا تھا، اور وہ جان چکا تھا کہ واقعی انسان کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں یا کوئی بڑی سلطنت، لیکن جب وہ مجبور ہو تو اس کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں رہتی۔ بادشاہ کے دل میں شان و شوکت اور اپنی عمارات کا سارا ذوق اور ہر آرزو گویا جاتی رہی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آج اسے ہدایت ملی۔ بادشاہ نے ایک اچھے حکمراں کے دور پر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب اس بزرگ نے بادشاہ کو گھنے جنگل سے نکالا اور محل تک پہنچایا۔ اس موقع پر بادشاہ نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرے گا اور اپنی رعایا کی خیر گیری کرتا رہے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔